ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بآواز بلند پڑھئے الصلاة يا سيدي يا حبيب الله نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام سناخان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سنن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد دے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال ایک بڑا اہم سلسلہ 4 جمعے تو اساں شروع کیتا ہے۔ وہ پہلا جمعہ سی عشق بلال رضی اللہ تعالی عنہ،
دوسرا جمعہ سی عشق خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرا جمعہ پچھلا سی ساڈا عشق جامی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آج ساڈا جمعۃ المبارک کے سرزمین ہند دے اندر جنہاں نے سلسلہ نقش بندیہ دی بنیاد رکھی، عظیم روحانی پیشوا حضرت سیدنا خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دی زندگی مبارک، آپ دے محامد و محاسن اور آپ دے فیوز و برکات و کرامات و کمالات او مستند ولی نے کہ جنہ اتے آیت مبارکہ فٹ ہوندی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ دے جڑے ولی نے انہاں نو خوف بھی کوئی نہیں اور غم بھی کوئی نہیں، با محاورہ ترجمہ، غم بھی نہیں، غمگین بھی نہیں ہون گے۔ اور ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیاں دی ارشاد فرمائی، فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ہر کوئی میرا ولی نہیں کہ جنہوں مننے ہی کوئی نہ تسی انہوں آکھو یہ اللہ دا ولی نہ، میرا ولی صرف وہ وے جیڑا ایمان والا بھی ہے تے تقوی والا بھی ہے۔ بابا سے بلند بولیے، ایمان والا بھی اور تقوی والا بھی۔ جس کے اندر ایمان نہیں، اور ایمان دی ایک موٹی جی جان دساں کی ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار اپنے ماپیاں نالو ود کے، اپنی اولاد نالو ود کے، حتیٰ کہ ساری کائنات دے انسانہ نالو ود کے، نبی محترم، نبی محتشم، ختم نبوت دے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنا، حتیٰ کہ اپنی جان نالو بھی ود کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال عشق کرنا۔ اور اگلے پوائنٹ یاد رکھیا جی، ایمان الذین آمنوا، جڑے ایمان والے نے، ایمان اس گل دا نا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیاریاں نال پیار کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمناں نال دشمنی رکھو، چونکہ جد نال محبت ہوئے نا، جیڑا او دے نال محبت کرے او پیارا لگدا ہے، تے جیڑا او دے نال نفرت کرے او دے نال نفرت ہوندی ہے۔ کیوں؟ انہیں میرے یار نال نفرت کی تھی۔ جدوں اسی دعائے قنوت پڑھنے ہیں اس کے اندر کی اسی آنے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، نخلعو چھڑ دیتا اسا خلا کر لیا، رستہ ہی جدا کر لیا، وَنَتْرُكُ اور یادا اسا انہوں چھڑ دیتا مَنْ يَفْجُرُكُ، جن نے تیرنا فجور کیتا، جڑا تیرا نہیں بنیا، جڑا رب تے رب دے رسول دا نہ بنے، ساڑھے واسطے حکم ایسی نماز وے چاہنے ہیں، دعائے قنوت وے چاہنے، ساڑھا ادھنا تعلق ہی کوئی نہیں۔ اے جے ایمان الذین آمنوا، میرا ولی ہووے جڑا ایمان والا بھی ہووے تے میرا ولی ہووے جڑا متقی تے پرہیزگار بھی ہووے، متقی اور پرہیزگار بھی ہوئے، اے دو میں تعریفاں ایمان والی تے تقوی والی،
ایک خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہوتے بالکل فٹ ہوں دی سو گئے ہو انہاں ہوتے بالکل فٹ ہوں دی اور اگر کو مینوں پوچھے نا کہ رضوی 10 خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ دی سب تو وڈی کرامت کیڑی تو میں دس سکنا کہ آپ دی سب تو وڈی کرامت کیڑی آپ دی سب تو وڈی کرامت ہور کی ہوئے گی کہ وقت دا مجدد شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ جدو بیعت کرنی ہے تو خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ دے دستے اقدس سے بیعت کر دینے پہ اس تو بڑی کیڑی کرامت ہے آپ دی وقت دا ایک علامہ وقت دا امام وقت دا فہامہ اور امام العصر جنہاں نو ہر علم ہوتے اللہ نے دسترس سے کاملہ عطا فرمائی ہے اور جنہاں نے دین اکبری تباہ و برباد کر کے دین خداوندی تے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیرا دے کے چار دانگے عالم دے اندر اسلام دا جھنڈا لہرا کے دسیا کائنات والیو جب تک علماء حق زندہ ہے تب تک شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مائی کا لال نقصان پہنچا سکتا ہی نہیں تب تک نہیں پہنچا سکتا جب تک علماء حق زندہ ہے اور آپ کے جال میں وہ شہباز آیا جس کو مجدد الف ثانی کہتے ہیں مجدد الف ثانی کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ آپ دا ماپیا نے نام رکھیا محمد الباقی پھر میں دسنا کہ باقی باللہ کے میں بڑھے باپ دا نام اس میں گرامی قاضی عبدالسلام خلجی سمرقندی قریشی عالم با عمل اور صاحب وجد و حال ولی اللہ دے نیک بندے تہجد گزار نیک کامل اور شہر کابل دے اندر آپ دے والد گرامی نے شادی فرمائی اور خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ دی ولادت باسعادت بھی کابل دے اندر ہوئی کابل دے اندر اور خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نو بچپن تو ہی پیدائش تو ہی شوق سی کہ میں اللہ دی تلاش کرا بچپن تو ہی عشق وہ آندے نا کھیڈاں کھیڈ دی نو عشق لگا اجے کھیڈاں کھیڈن دی عمر ہے پر عشق خداوندی دی مٹھاس مل گئی تے جدوں عشق دی مٹھاس مل دی ہے نا پھر ادوں لطف اندر پتہ کی پیدا ہوتا ہے جملہ دسا کلیاں کلیاں رہن نو دل کردا ہے کلن ملن نو دل نہیں کردا تنہائی نو دل کردا ہے خلوت نو دل کردا ہے جلوت نو دل نہیں کردا پھر یاراں وچ بہن نو دل نہیں کردا یار نو لبن وچ دل کردا ہے نہیں سمجھ آیا جملہ انہاں یاراں وچ بہن نو دل نہیں کردا بس مولا نو تلاش وچ دل کردا ہے کہ مولا نو تلاش کرا فرماندے نے وقت لنگدا گیا تے اکثر و بیشتر تنہائی وچ رہنا تے ساری ساری رات جاگدیاں نکیاں ہوندیاں بچپن وچ ساری رات جاگنا جاگدیاں رات لنگا دینی ماں بھی تے خبر رکھ دی ہے نا کہ میرا نکا جیا بچہ ہے دودھ پیندا بچہ ہے کردہ کی ہے ماں بھی تے خبر رکھ دی ہے نا اس سے خبر وچ بچپنا بھی لنگیا لڑکپن دے اندر قدم رکھیا تے ماں اس سے انتظار وچ کہ میں ویندی رواں میرا پتر کردہ کی ہے اور ماں بھی تے عام نہیں سی نا ماں بھی عام نہیں سی ماں بھی ولیہ کاملہ سی ماں بھی نیکوکار سی ماں بھی تہجد گزار سی تے فرمان دیا نے میرا پتر ساری رات اللہ اللہ کردہ ہے
وجد دے اندر رہندا ہے سرود دے اندر رہندا ہے ایک مولا دی تلاش دے اندر رہندا ہے تے بقول بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ ساری سراج رات گزار دیا اس طرح کہہ دیندے نے آندنے جے میں اپنے باہر ڈھونڈا تینوں میں جے میں اپنے باہر ڈھونڈا تے میرے اندر کون سمانا تے جے میں اپنے اندر سمجھا پھر تینوں مقید جانا سب وچ تو میں تے سب کچھ تو میں تے میں سب تھی پاک پہچانا میں بھی تو میں تے تو بھی تو میں تے وچ بلا کون نمانا اسی بھی کہہ لئیے ذرا سارے اسی بھی سارے کہہ لئیے میں بھی تو میں تے تو بھی تو میں بھی تو میں ہائے ہائے ربا میں بھی تو میں تے تو بھی تو میں بھی وچ بلا کون نمانا ساری رات تڑپ دینے تے عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ شاید اسے واسطے فرمان دینے یہ بچپن دے اندر بھی تڑپ دے رہے یہ لڑکپن دے اندر بھی جاگ دے رہے یہ جوانی دے اندر بھی جاگ دے رہے انہاں جوانی دیاں مستانیاں راتاں بھی قربان کی دیاں انہاں دن بھی قربان کیتے تے کر کر کے دسیا کائنات والیو ایک گل یاد رکھے آجے جنہاں نو مولا دی پریت مل جائے جنہاں نو مولا دا عرفان مل جائے جنہاں نو مولا نال پیار ہو جائے انہاں دی کیفیت ہوندی ہے کہ راتی زاری کر کر روندے بیس بداؤ راتی زاری کر کر روندے راتی زاری کر روندے تے نیند اکھی تھی تو دے فجر ویلے اوگنہار کہاون تے سب تھی نیوے دے تے رات پوے یہ خواجہ باقی بلا رحمت اللہ علیہ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرمان دینے رات پوے
تے بے دردانو تے نیند پیاری آوے تے درد مندانو او یاد سجن دی تے ستیا یار جگہ آوے جلوت نہیں بلکہ خلوت، تنہائی، تفرد، کلیاں کلیاں رہنا، کلیاں کلیاں بہنا۔ فرماندے نے مینوں انی محنت نہیں کرنی پئی جنی بعض اولیاء کرام نو کرنی پئی ہے۔ انیاں ریاستاں نہ کیتیاں، انیاں عبادتاں کیتیاں، انہیں نے مجاہدے کیتے، انہیں نے مشاہدے، بڑا کچھ نہ کیتا، پر میں اس طرح دی محنت نہیں کیتی۔ میں آپ بھی کچھ کردہ رہا، پر جڑی رات تو لے کے تے سیری دے درمیان والے وقت وہی میری ماں میرے واسطے دعاواں کر دی سی نا، انہیں بڑا مینوں چانن دیتا ہے۔ ہاں، ماں دی دعا نے مینوں بڑا مقام لے کے دیتا ہے۔ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے لوگو اپنے ماپیاں دی قدر کرو، قدر کرو۔ آپ فرماندے نے میں ساری ساری رات رو کے گزارنی، فرماندے نے میں ساری ساری رات رو دیا رہنا، ساری ساری رات جاگ دیا رہنا، نہ مینوں کھان دا فکر، نہ پین دا فکر، نہ آرام دا فکر، نہ سون دا فکر۔ میری ماں نے سارا میرا معاملہ ویندیاں رہنا۔ ایک دن میری ماں دعا کر دی نظر آئی ہے، میں ویکھیا میری اماں دعا کر دی ہے بھئی، میری اماں دعا دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کر دی ہے بھئی یا رب العالمین میں تیری بندی اپنے بچے واسطے، اپنے بیٹے واسطے جڑا تیری تلاش دے اندر، تیری بارگاہ دی تلاش دے اندر میں عرض و مروز کرنی ہے بھئی یا رب العالمین میرے اس بیٹے نو کمال عطا کر دے، اے جڑا گوہر لبدا ہے پیا وہ گوہر عطا کر دے، جڑی روشنائی لبدا ہے پیا وہ چانن عطا کر دے۔ فرماندے نے میری اماں دعا کر دیئے پئی، اور اتھوں تک میری اماں اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض و مروز کر دیئے پئی یا رب العالمین میرے پتر واسطے رستے آسان کر دے، میرے پتر واسطے اپنی معرفت آسان کر دے، میرے پتر واسطے اپنا عرفان عطا کر دے، میرے پتر واسطے آسانیاں پیدا کر دے۔ میں وینیاں میں ماواں میرے کلیجے نو مٹھ پری جاندی ہے، میرے کلیجے نو رگ پری آ جاندا ہے، میرا کلیجہ پھٹن تے آ جاندا ہے جس ویلے مولا میں وینیاں میرا پتر ساری رات جاگدا ہے پیا، میرا پتر کھاندا کچھ نہیں، میرا پتر پیندا کچھ نہیں، میرا پتر آرام نہیں کردا، صرف تیرے واسطے، تیری تلاش واسطے، تیرے عرفان واسطے، تیرا عرفان لین واسطے، تیری معرفت لین واسطے۔ یا رب العالمین اگر معرفت عطا نہیں کرنی پھر میں نو اپنی بارگاہ دے اندر بھلا لے، میں بچے دا حال ویکھ کے پھر زندہ رہن نو دل نہیں کردا، دنیا تے رہن نو دل نہیں کردا، میں اتنا زیادہ نہیں تڑپ سکتی۔ یا رب العالمین مہربانی کر دے، اگر میں نو جیوندیاں رکھنا ہی میری زندگی دے صحابہ کی نے، یا رب العالمین میرے پتر نو عرفان عطا کر دے۔ فرماند نے تجھے ولیاں نے بڑیاں محنتاں کیتیاں نے، بڑے مجاہدے کیتے نے، بڑیاں ریاستاں کیتیاں نے، بڑے کٹھن مراحل طے کیتے نے، پر میرے واسطے اللہ نے اور بھی رستے رکھے ہوئے سن۔ انہاں راہاں دے اندر ایک راہ میری ماں دی دعا ہے، میری ماں نے میرے واسطے راتاں اٹھ کے دعاواں کیتیاں نے، میرے اللہ نے میرے واسطے معرفت رستے آسان فرما دیتے نے۔ اللہ اکبر۔ یا علی ایوے بچپن دی گل اجے پڑھائی نہیں شروع کی تھی، ہاں اجے پڑھائی شروع نہیں کی تھی تے پڑھائی کرن دا ویلا آیا، آپ دے والدے گرامی نے آپ نو
جڑا استاذ دیتا پڑھن واسطے زانوے تلمس طے کرنے واسطے استاد گرامی جڑے اپنے وقت دے بہت بڑے عالم دین سکھ عالم دین جنہ دا نام اسم گرامی حضرت علامہ مولانا صادق حلوائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہاں دے کول پڑھن واسطے جاندے رہے نے ماورا انار دے علاقے دے اندر اپنے استاد دے نال تشریف لے گئے پھر تھوڑی دیر تو بعد میرے اللہ تعالی نے کائنات نو بخا دیتا ہے آپ دا علمی مقام ہے آپ دی جڑی فطرت سلیم آئے آپ دے اندر جڑی فتانت موجود ہے جڑی آپ دے اندر ذہانت موجود ہے جڑی اللہ تعالیٰ نے آپ نو عطا فرمائی ہوئی ہے اسے زانندہ لوہا کائنات جس ویلے منان دا ویلا آیا میرے اللہ تعالیٰ نے وہ مقام لوکانو وخا دیتا ہے تھوڑے سال اجے گزرے نے اجے چند سال گزرے نے آپ اتنا پڑھ گئے نے اپنے سارے ساتھیاں نالو سبقت لے گئے اپنے علاقے دے علماء نالو طلبہ نالو سبقت لے گئے ان حال ہو گیا ہے اپنے دور تے جید علماء کسے کتاب دا مسئلہ سمجھ نہ آوے یا کوئی تحقیق مسئلہ ہوئے اور کسے کو نہیں جاندے خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے کول ہوندے نے کتاب پیش کر دینے حضرت مسئلہ سمجھ نہیں ہوندا پیا حضرت معاملہ حل نہیں ہوندا پیا آپ کتاب دی عبارت سمجھ نہیں ہوندی پی آپ بڑا باریک تے دقیق مسئلہ ہے یہ دے واسطے وضاحت کر دیو میرے اللہ تعالیٰ نے جتھے ولایت کبریٰ دا منصب عطا کیتا ہے اتھے علمی دنیا دے اندر بھی آپ نو ایسا فہم سریا تے پہنچایا ہے اور جے سریا تے پہنچایا ہے کہ وقت دی علماء آپ ویندے نے آپ چند منٹاں دے اندر چند لحظیاں دے اندر چند کڑیاں دے اندر وہ سارے دا سارا مسئلہ حل کر کے انہوں نے سامنے رکھ دیندے نے وقت دی علماء نو پتہ لگ گیا ہے اگر کوئی تحقیق مسئلہ آوے اور کسے جگہ جان دی لوڑ نہیں خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایسا شناور اور ایسا علمی ستارہ بن کے سامنے آ گئے نے سانو اور کسے جگہ نظر دڑان دی لوڑ ہے ہی کوئی ایسا علمی مقام اللہ نے عطا فرمایا اللہ اکبر ہون آیا وقت تلاش حق دا جو آپ لے لیا جو ماں نے لے دیتا وہ تے اپنا ایک علیحدہ مسئلہ بن گیا ہون تلاش حق دا وقت آیا کوئی وقت ایسا نہیں کہ کسی علاقے وچوں لنگن تے ولیاں نال ملاقات نہ کرنا کیونکہ انہوں نے پتا ہے صحبت سالے ترا سالے کند اور صحبت تالے ترا تالے کند وہ جان دینے چنگیاں دی صحبت بندے نو چنگا بنا دیندی تے پیڑیاں دی صحبت پیڑا بنا دیندی چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں او سودا پاویں مل نہ لئے پر ہلے اون ہزار برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں کپڑے پاویں کنج کنج پئیے پر چنگا پھین ہزار جتھوں لنگ دے نے ولیاں کو لاہور وچ بھی آئے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ دے اولیاء دی خدمت وچ بہندے رہے تے فیض حاصل کر دے رہے پھر دل وچ ایک دن خیال آ گیا اینے ولیاں کل گیا دو سوال میرے ذہن وچ موجود سن سلسلہ نقش بندیہ دے مسئلے وچ جڑے میرے سلوک دیا منزلاں طے کرن وچ رکاوٹ بنتے سن دو سوال سن لیکن میں اینیاں کل گیا نہ کسے میں سوال میرا دسیا تے نہ کسے جواب ہی دسیا میں فرماندے نے کام تے سارا مکمل ہے میرا بس ظاہری طور تے مرشد چاہیے مینوں جیڑے ہاتھ وچ میں ہاتھ دیاں میرا ظاہری طور تے مرشد بنے
تے میرے دو سوالاں نو دسے بھی تے جواب بھی دے وے تے میں او دی بیعت کراں، میں او دی بیعت کراں۔ ہن ذرا گل نو مزہ لے کے سنو۔ بڑیاں کول جاندے رہے، نہ کسے سوال ہی دسے تے نہ کسے جواب ہی دسے، بالآخر پتہ لگا کہ ایک بزرگ ہے نے جنہ دا نام نامی اسم گرامی ہے حضرت خواجہ امکنگی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اس سلسلہ نقشبندیہ وچ بہت چوٹی دے امام نے خواجہ امکنگی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نو حضرت خواجگی رحمت اللہ علیہ بھی کیا جاندہ ہے۔ اے پوچھ دے پچھاندے ٹر پے۔ خواجہ امکنگی رحمت اللہ علیہ نو پتہ لگ گیا کہ باقی بلا آ رہے ہیں، جی پتہ لگ گیا کہ باقی بلا آ رہے ہیں۔ جنہاں نو اللہ نے معرفت دیتی ہوئے انہاں واسطے تے مشکل ہی کوئی نہیں۔ کرم سارا میرے اللہ دا ہے، کرم سارا میرے ویکھن دی پاور اللہ دیتی ہے، لیکن جنہاں نو لب گئیاں نا پاوراں ایویں نہیں لبیاں، او لبیاں نے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ نال اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ نال، ایویں نہیں لبیاں۔ خواجہ امکنگی رحمت اللہ علیہ نو پتہ لگ گیا کہ باقی بھی لا رہے آئے۔ اسے انتظار دے اندر تھوڑی دیر اپنے حجرے دے اندر قیام فرمایا، پھر بیلیاں نو نال لے کے مریداں نو لے کے باہر نکلے، رستے تک گئے نے۔ اس واسطے باقی بھی لا رہے آئے، یہ پڑھیا پڑھایا آ رہے آئے، یہ بڑھیا بنایا آ رہے آئے، یہ کھڑیا کرایا آ رہے آئے، اس تے محنت کرن دی لوڑ نہیں، بس چپکے دے نال گئے نے۔ رستے دے اندر جس ویلے آمنا سامنا ہویا ہے، پگل گیر ہوئے، ایک دوجے نال معانقہ کیتا ہے، دعا و سلام ہوئی ہے، چل دیاں واپس آئے نے۔ آپ نے خوشی دا اظہار کیتا ہے، جس ویلے حجرہ مبارکہ دے اندر واپس تشریف لے آئے نے، مریدین بھی بیٹھے ہوئے نے، خواجہ امکنگی رحمت اللہ علیہ بھی بیٹھے ہوئے نے، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی بیٹھے ہوئے نے۔ آپ نے جاندیاں ارشاد فرمایا، اے باقی باللہ میں نو پتہ ہے تم میرے والا ریاض ہے، میں اٹھ کے تیرے استقبال واسطے گیا وہاں، چونکہ تو شناور بن کے آیا ہے، تو علم دا پیکر بن کے آیا ہے، تو معرفت دا پیکر بن کے آیا ہے، تو ہر چیز دا پیکر ہے، اس واسطے میں تیرے واسطے آیا، تیرے استقبال کرنے واسطے آیا، تیرے واسطے میں باہر اٹھ کے گیا وا، میں جاننا وا ایک اللہ دے ولی دی بارگاہ دے اندر ایک اللہ دا ولی آ رہا ہے، ایک روشن ستارہ آ رہا ہے، ایک ہدایت دین والا آ رہا ہے، ایک نور دا پیکر آ رہا ہے، ایک لوکاں نو دین دے رستے تے قائم رکھن والا آ گیا ہے۔ میں اس واسطے گیا وا، ہن تو میرے سامنے بیٹھا ہویا ہے، اے باقی باللہ ہاتھ اگے کر، میں تینوں بیعت کرنا چاہنا۔ ان گل نو بڑا غور نہ سننا ہے، ہاتھ اگے کر، میں تینوں بیعت کرنا چاہنا۔ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دل دے اندر اجے تصور پیدا کرنا چاہ رہے نے، میرے دو سوال نے، انہاں دا جواب دینا جے تاں میں تواڈے ہاتھ بیعت کرنی ہے۔ حضرت خواجہ امکنگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہاں دے بولن تو پہلے آپ خود بولے، فرمایا میں جاننا باقی باللہ جدو تو کرو نکلے آئے بیعت ہونے واسطے آیا ہے، میں جاننا دو سوال تیرے کوئی حل نہیں کردہ پیا، نہ کوئی دستا ہے پیا، نہ کوئی جواب دینا ہے پیا۔ اے باقی باللہ تیاری کر لے، میرے ہاتھ بیعت کرن دی تیاری کر لے، چونکہ تیرے دو سوال نہیں انہاں دا جواب اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے ولی اے تیرے دو سوال نہیں انہاں دے جواب نہیں، جس ویلے جواب دیتے حیران ہو گئے۔ ان میں توانو یہ مسئلہ عرض کرنا چاہنا وا، یہ غلاماں دے غلاماں، غلاماں دے غلاماں، غلاماں دے غلاماں، غلاماں دے غلاماں دا شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دی وجہ نال کائنات اندر ایمان دیاں روشنیاں پھیلیاں نے، انہاں دا مقام کی ہوئے گا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم،
آہستہ پڑھنا ہے تو میں کلہ پڑھ لینا تو جے عاشقاں کو پڑھنا ہے تو پھر سارے نے پڑھنا ہے یہ شان ہے خدمت کی یہ شان ہے خدمت کی سردار کا عالم گا سردار کا عالم گا سردار کا عالم کیا ہوگا سردار کا عالم گاجی سردار کا عالم ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے او بن دیکھے ہر کوئی بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی کہ بن دیکھے ہر کوئی کیس تو دیدار کا عالم گاج دیدار کا عالم دیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار کا عالم دیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار کا عالم خواجہ مکنگی رحمت اللہ علیہ نے بیعت کر لیا نالے سوال بھی دسے نالے جواب بھی دسے اے باقی باللہ ان میری بارگاہ میں چاہے پڑھیا کولو ہو کیا ہے پر تیرا مقدر میرے بارگاہ کے اندر لکھیا ہویا ہے آتنو بیعت کر لوا فرماندے نے جدو میں خواجہ مکنگی رحمت اللہ علیہ آپ دے دستے ایک دستے اندر اپنا ہاتھ دیتا ہے اس ویلے جڑیاں رکاوتاں ساریاں دور ہو گیا میرے اللہ نے مینو اتنا روحانی عروج عطا کیتا میرے کل الفاظ نہیں پھر آپ دے دستے اقدس دے بیعت توڑ واسطے بڑے بڑے علم دے شناور آئے نے اور ناوچ حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ بھی آگئے پھر آپ نے جس ویلے بیعت کر لیا جدوں کوئی گالوں نہیں فرمانا کالا شیخنا اینا جملے نے سنو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمانا شیخنا اے باقی باللہ ساڑھے شیخ نے اچھی بولو اے باقی باللہ ساڑھے شیخ نے اگے سنو وہ امامنا اے باقی باللہ ساڑھے امام نے اے علم دے امام اے معرفت دے امام اے روحانیت دے امام اے ولایت وچ امام اگے فرماندے نے وَمَلَازُنَا اے ساڑھی جائے پنانے اگلا جملہ سنو حضرت خواجہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے وَقِبْلَ تو نا اے باقی باللہ کوئی عام ذات نہیں اے ساڑھے قبلہ اس تو ثابت ہویا اگر کوئی اپنے مرشد نو قبلہ کہہ لے تے حرج کوئی نہیں کیوں وجہ قبلہ دا مطلب توجہ کا مرکز قبلہ کا معنی کیا ہے توجہ کا مرکز مرید کامل ہو
پیر بھی کامل ہو پھر اس کی توجہ کا مرکز مرشد کامل ہی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے ابا جی کو کہہ لے میرے ابا جی میرا قبلہ ہے، کوئی حرج نہیں، کیوں؟ ایک گھر وچ اعلیٰ ترین پیر ہے۔ بار پیرانو منن والےو ابا جی نے بھی منیا کرو، انہاں دا بھی حیا کریا کرو، انہاں دی بھی عقیدت رکھیا کرو، کیوں؟ انہاں جدوں ہاتھ چک دینے نے رب نے موڑنی کوئی نہیں۔ جی میں ابا جی دا حیا کرنا جے ایویں اما جی دا بھی کرنا جے، کیوں؟ انہاں نے جس ویلے دعاواں کرنیاں نے رکاوٹاں مک جانیاں نے، ہو سکدا ہے ماں دعا کرے اللہ تانوں واصل باللہ فرما دے وے۔ اللہ اکبر۔ اگے فرماندے نے واضح الاصل، اصل نو واضح کرن والے، والعارف الکامل، باقی باللہ کوئی عام مستی نہیں، اے عارف کامل نے۔ اے کون فرما رہے نے؟ سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمان دینے پہ اے ساڑھے قبلہ نے، اے ساڑھے امام نے، اے ساڑھے شیخ نے، اے اصل نے۔ اور عارف کامل نے اے فرمان مجدد پاک دائے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ ہون خواجہ مکنگی رحمت اللہ علیہ بیعت کر لیا، بیعت کرن تو بعد جدوں الوداع کرن لگے اپنے مرید نو، جڑے پہلے کوڑ بیٹھے ہو آکھن لگے سانو 2 سال ہو گئے نے، سانو نہیں ہے نہیں پذیر آئی لبی جنی باقی بلا نو اوندیاں ہی لب گئی۔ خواجہ مکنگی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے تسی اجے بنے نہیں، یہ تے بڑیاں بنایا آیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اور تسی تے اجے تک نہیں بنے، اے بنیا بنایا آیا ہے۔ صرف اس کے 2 سوال تھے، وہ 2 سوالوں کے حل کرنے کے لیے اللہ نے اس کا رستہ میری طرف بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ اس نے میرے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ انہوں ویکھیو اگلی گال سنو، مرشد کامل اپنے مرید نو لگے الوداع کرن، تے جدوں خواجہ باقی بلا نو وداع ہو کے نا واہ سفر کر گئے، خواجہ مکنگی رحمت اللہ پچھوں رہے، انہوں نے پھر جا کے تلاش کیتا، تلاش کر کے کہنے لگے میں ایک کام آیا۔ مرشد اپنے مرید نو کہنے لگے اے جے بڑے بنائے جڑے آئے آکے کہنے لگے میں ایک کام آیا۔ خواجہ باقی بلا کہنے لگے حضور حکم فرماؤ۔ آپ نے فرمایا قیامت دا دن جدوں ہوئے گا نا باقی بلا، اگر تینوں قیامت والے دن اللہ نے اپنا قرب خاص دیتا تو میرے نال وعدہ کر تو میری شفاعت کرنی ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ خواجہ باقی بلا رہے، یہ میری پوری تقریر دا نچوڑ جملہ جی۔ کبھی مرید کو اپنے مرشد پہ ناز ہوتا ہے، پر کبھی کامل ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ مرشد خود ناز کرتا ہے۔ خواجہ مرہروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ مرید ہوئے تو وصال کے وقت فرمانے لگے کہ قیامت کے دن میرے اللہ نے اگر مجھ سے پوچھا کہ آل رسول مرہروی کیا لائے ہو میرے لیے، تو میں کہوں گا مولا اور تو کچھ نہیں لایا، احمد رضا کو لے کے آیا۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ تو خواجہ باقی بلا رحمت اللہ علیہ کو پتا کی عرض کر دینے آندے نے حضور اے تے التجا میں کرنی چاہ رہا سا، جیڑی تسی میرے کے حکمن فرما رہے ہو نا، اے التجا تے میں کرنی چاہ رہا سا کہ اگر قیامت والے دن اللہ توانو قرب خاص عطا کرے، حضور میری سفارش اور شفاعت ہوتے کرنی جے۔ تے دوویں ہن پیر مرید ایک دوجہ دا ہاتھ پڑھ کے کہن لگے تو ہن پھر میرے نال وعدہ کر لے تے میں تیرے نال وعدہ کر لینا، تو ہن میرے نال وعدہ کر لے۔
میں تیرے نال وعدہ کر لینا کہ جنوں بھی خاص قرب لبے انہیں دجے واسطے شفاعت کرنی. اللہ اکبر. خواجہ باقی بلا رحمت اللہ علیہ بڑے نرم دل سن، بڑے نرم دل. دو تین باتیں میں کرنے والا ہوں. بڑے نرم دل، بڑے رحم دل. ایک دن نا لاہور اندر آپ تشریف فرما سن تے پتہ لگا کہ لاہور قحط بہت ہے. لاہور قحط بہت ہے. اتھے کہ یار سارے رل کے دعا کر لئیے. چائنا دے اندر جڑا وائرس ہے، ساڑھے بڑے مسلمان بیٹے مسلمان بیٹیاں جڑیاں پڑھن واسطے اتھے گئے، بیٹیاں اور بیٹے پڑھن واسطے گئے، اتھے بہت پریشانی دے عالم ہے. انہاں دا واپسی دا بھی کوئی اجے تک انتظام نہیں ہوندا چونکہ ساڑھی حکومت درویش حکومت ہے. جدو ساڑھے سر تو پانی لنگ جاندہ ہے نا ساڑھی حکمران ادو بیدار ہوندے ہیں. میں آپ سب حضرات دی موجودگی وچ صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف آف آرمی سٹاف، میں مدبانہ التماس کرنا انہاں چواں دے اگے کہ خدا را بہت جلد اس تو پہلے کہ ساڑیاں بچیاں اور بچے جڑے مسلمان پاکستانی ہوتے پڑھنے واسطے گئے نے انہاں نو کوئی نقصان ہو جائے یا وائرس دا کوئی اٹیک ہونا بھی ہو جائے. میں التماس کرنا کہ اللہ نے آپ لوگوں کو پاور دی ہوئی ہے، اس پاور کو استعمال کر کے فوری ان بیٹیوں اور بیٹوں کو، ان بچوں اور بچیوں کو پاکستان میں واپس لانے کا فوری بندوبست کیا جائے. کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ آپ لوگ تائید کرتے ہیں؟ وہ ہماری بیٹیاں ہیں، وہ ہمارے بیٹے ہیں، اس معاشرے کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ان کے لیے حکومت پاکستان کو کرنا چاہیے. اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مولا حضرت سیدنا خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری ان بیٹیوں اور بیٹوں کی مشکلیں آسان فرما اور اس وائرس کو ختم فرما دے. مولا اس بیماری کو ختم فرما دے. تو قادر ہے، تو کریم ہے، تو کرم کر دے. مولا تو رحیم ہے، تو رحمت کر دے. سب بولیے آمین. اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں اور بیٹوں کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو بہت جلد یہ ایکشن لینے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہماری ان کے آگے التجا. اللہ کرے کہ یہ ہماری التجا پہ کان دھریں اور وقت گزرنے سے پہلے یہ سارے معاملات کو حل کر لیں. لاہور قحط دے اندر، لاہور شہر دے اندر قحط پہ گیا. خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کل کھانا لے آندا گیا. آپ نے فرمایا میں تے نہیں کھانا. انہاں کہ حضور کیوں بھوک نہیں؟ فرمایا بھوک بڑی ہے، بھوک لگی ہے، لیکن کھاؤں گا اس لیے نہیں، یہ میرے اس شہر کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور میں کھانے کھاتا پھروں. یہاں سے توجہ دلانا چاہتا ہوں سرمایہ دار لوگوں کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے اور خود وہ پیٹ بھر کے سو جائے، بیوی بچوں کو کھلا کے سو جائے، وہ مومن نہیں ہے. اپنے آس پاس خیال رکھا کرو کس کے گھر میں گندم نہیں ہے، کس کے گھر میں آٹا نہیں ہے، کس کے گھر. یہ ہے نیکی قبر کی روشنی بنانے والی. خدا کے بندو اپنے لیے تو ہر کو جیتا ہے، دوسروں کے لیے جینا یہ انسانیت ہے، یہ انسانیت کی معراج ہے. بندہ ایک اپاہی سی، خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ اپنے گھوڑے تے سوار جا رہے ہیں. جدو اپاہی نو ویکھیا، معذور نو ویکھیا، فوری تھلے اتر گئے، انہوں اتے بایا. نہیں سمجھ آئی گا؟ اپاہی نو سواری تے بایا، آپ دے نال نال پیدل ٹر پے تے اتے چادر لے لی کو پہچانے نہ. کیوں
ਕਿਤੇ ਨੇਕੀ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਕੇ ਵੀ 1700 ਹੀ ਦੱਸਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਕਾਤ। नेकी करके फिर महल्ले पूरे डंडोरा पिटने सी, अब मैं फलानी नेकी की, फलाने थाने मैं चढ़ाए, बेगुनाह सी, मैनू भी पता सी बेगुनाह सी, मैं चढ़ा के लिया। नेकी का बेड़ा गर्क कर सत्यानाश कर देते हैं, नेकी को ज़ाया कर देते। ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने कपड़ा लपेट लिया, चादर ले ली ऊपर, ताकि कोई पहचाने ना, मेरी नेकी ज़ाया ना हो जाए। और हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह एक दिन सर्दियां दियां रातां तहज्जुद वास्ते उठे, एक बिल्ली आई तो आपके बिस्तर पर आके सौ गई। उन्हें कहा चल तुसी तहज्जुद पढ़ो तो मैं आराम कर हाय हाय हाय, तुसी तहज्जुद पढ़ो तो मैं आराम कर ला। वो बिल्ली आराम कर ला, कोई सर्दी दी यक ठंडी रात आपने तहज्जुद पढ़ के ठंड बर्दाश्त कर ली फजर तक, लेकिन बिल्ली नू नहीं उठाया। यहां एक बात बता दूं आपको, एक अल्लाह वाला था, वो जा रहा था, रास्ते में ना एक बिल्ली थी, सर्दी से ठिठर रही थी। उसने कहा कि सफर फिर कर लेंगे, पहले बिल्ली को आराम करा ले। बिल्ली को पकड़ा, अपने बिस्तर पे ला के लिटा दिया। बिल्ली की ठंड शंड खत्म हो गई, उसने छोड़ दिया, फौत हो गया। अल्लाह की बारगाह में पेश किया गया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदे तुझे बख्शूं, मेरे बंदे तुझे बख्शूं। या अल्लाह तू करीम है, बख्श दे। फरमाया बता किस नेकी से बख्शूं। उसने कहा या अल्लाह मैं सारी उम्र तौहीद पे बड़ा पक्का रहा हूं। फरमाया सोच ले, तौहीद पे पक्का रहा है? हाँ या अल्लाह तौहीद पे बड़ा पक्का रहा हूं। फरमाया तुझे एक दफ़ा बुखार हुआ था, तूने ये तो नहीं कहा था कि अल्लाह ने चढ़ाया है, तूने कहा था कि फलां चीज़ खाई है बुखार हो गया है, तेरी तौहीद किधर गई? तू तो मेरे गल मनसूब ही नहीं की थी, तू तो की शह वाल, तो तू तो नहीं पक्का। हूँ दस मैं बख्शा या अल्लाह बख्श दे। फरमाया नेकी बता जो तुझे याद हो। उसने कहा या अल्लाह मैनू नेकी केड़ी याद है, मैंने तो कोई याद नहीं, कोई कीता ही नहीं, कोई नेकी कीती नहीं। मौला बस तू माफ कर दे। फरमाया वो रात याद ही ठंडी ठंडी, जदों जा रहा सा ते बिल्ली एक सर्दी नाल कंबदी सी पई, ते तू ओनू चुक के लिया के अपने बिस्तर ते लिटा के ओनू हीड़ दिती सी, याद ही? हाँ या अल्लाह याद है। फरमाया जा तू मेरी अदना मखलूक की खिदमत की थी, मैंने तेरे ते रहम आ गया, मैं माफ कर देता। बस अब यहां सोचो, जो बिल्ली की खिदमत करे अल्लाह उस पे राम कर दे, उसको बख्श दे, सारे गुनाह माफ कर दे। और जो इंसान की खिदमत करे, जो अफ्तलुल मखलूकात और अशरफुल मखलूकात है, उसकी खिदमत करे, क्या मेरा अल्लाह उस पे करम की बरखा नहीं बरसाएगा? दो पॉइंटर्स करके मरुजात को समेटता हूं। ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह वाला आगे परौन है। अभी मैंने बाकी बिल्ला आखिर पे पॉइंट रखा है कि बाकी बिल्ला क्यों है। उससे पहले ये पॉइंट सुन लें। कार आगे मेहमान, कार शह कोई नहीं, तो रोटियां लाने वाला सी तनूर वाला, उन्होंने आख्या कोई रोटी ला देगा? उन्हें आख्या जरूर हुक्म करो। रात उठ के उन्हें रोटी लाई, परौणियां की खिदमत की, रजाया उन्होंने। ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह खुश हो गए। जदों परौणे टुर गए तो आप फरमान लगे, मंग की मंगना ही? बोलो 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 बोलो, मंग की मंगना ही? उन्हें आख्या हजूर की मंगना है, दुआ कर छड़िया जे। फरमाना अज मुंह मंग, अज मुंह मंग, की मंगना ही? उन्हें आख्या बस दुआ कर दिया जे। फरमाया अज मंगेगा तो करांगा। मंग की मंगना ही? वो भी अगों रोटियां लाने वाला सेक तो उन्होंने बड़ा चढ़िया सी ना, रोज़ वो अग अगे खिलाउंदा सी। आंदा जे कुछ देना ही जे तो मैनू अपने वर्गा बाकी बिल्ला बना दियो। नहीं कोई नहीं, कोई नहीं, गल समझ आई। जे कोई देन ते आए हो तो मैनू अपने वर्गा बाकी बिल्ला बना दियो। आपने फरमाया गल ते औखी मंगी आ, पर चलो मंगिया जो ही। हुजरे च लै गए, फरमाया आ जा। हुजरे च लै गए, फरमाया मेरे सीने लग। सीने ला के ना आपने इस तरह जोर नाल दबाया। जो जोर ना दबाया ना, फरमाया चल पिछा हो जा। जो पिछे होया, फरमाया चल चल बाहर निकल जा, निकल जा बाहर। जो बाहर निकलिया ना, बाहर लोग सन,
انہیں ویکھیا خواجہ باقی بلا بھی باہر آ گئے، نان بائی بھی باہر آ گیا، پچھان ہی نہیں ہوندی پئی باقی بلا کون ہے تے نان بائی کون ہے، پہچان ہی نہیں ہو رہی۔ اس بات کو پڑھنا ہو تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر عزیزی میں پڑھ سکتے ہیں۔ صرف ایک وجہ نال پہچان ہو رہی ہے، صرف ایک وجہ نال، وجہ کی گئی کہ جو اصل میں باقی بلا ہے وہ ہوش میں ہے، اور جو نان بھائی سے باقی بلا بنے ہیں ان کو ہوش نہیں ہے۔ یہ ہے آپ کی توجہ کا حال جس پہ توجہ کر دیں۔ آخری بات، حضرت خواجہ باقی بلا رحمت اللہ علیہ کو ایک بندہ آیا، آ کے کہنے لگا حضور نا دی نہیں توڑے دی سمجھ آئی باقی بلا ایک ہی، نا دی سمجھ نہیں آئی باقی بلا، اور فرمایا چھاڑے اس گل نو، جیڑا بندہ میرا جنازہ پڑھائے گا انہوں پوچھی، میرے کو نہ پوچھ۔ خواجہ باقی بلا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جڑا بندہ میرا جنازہ پڑھائے گا او دے کولوں پوچھ لیں تینوں دس دے گا، مسئلہ تیرا حل ہو جائے گا۔ وہ جس ویلے ویلا آ گیا اللہ دے ولی وصال کر گئے، خواجہ باقی بلا رحمت اللہ علیہ آپ دے وصال دا ویلا آ گیا، آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ نے وصال نو قبول فرما لیا، روح کفسن سے پرواز کر گئی۔ جس ویلے جنازہ پڑھان واسطے مصلی امامت خالی ہے، کوئی بندہ آگے ہون واسطے تیار نہیں، کافی دیر انتظار کیتا گیا، کوئی بندہ آگے ہون واسطے تیار نہیں، بلا کر ایک سواری تے سوار ایک بندہ آیا، انہیں نقاب اوڑیا ہویا مصلی امامت کھڑا ہو گیا۔ جس ویلے نماز پڑھا لی گئی، نماز جنازہ تو فارغ ہو گئے، حضرت خواجہ باقی بلا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی نماز جنازہ پڑھا دیتی گئی۔ جس ویلے وہ واپس جان لگے، وہ اللہ دا بندہ آ گیا، انہیں آکھیا نماز جنازہ پڑھان والے آ پہلے میں نو دسو خواجہ باقی بلا رحمت اللہ علیہ میں نہ کولے نہ نا پوچھیا سی ادا کی مطلب ہے باقی بلا حضور انہوں نے میں نے فرمایا سی جڑا میرا جنازہ پڑھائے گا انہوں پوچھ لوی وہ تیرے سوال دا جواب دے دے گا، تیرا مسئلہ حل کر دے گا، جو تیری تشکیق ہے جو تیرا شاک ہے انہوں ختم تے ظاہر کر دے گا۔ حضور میں نے فرماؤ باقی بلا دا کی مطلب ہے، جس ویلے انہوں نے نقاب اٹھایا تے ویکھن والا سوال کرن والا ویندا ہے پیا جڑا چار پائی تے پیا ہے وہ بھی باقی بلا ہے، جڑا جنازہ پڑھا رہا ہے وہ بھی باقی بلا ہے۔ یہ وہ ہے جنہوں نے اپنا جنازہ خود پڑھایا، جڑا چار پائی تے پیا ہے وہ بھی باقی بلا ہے، تے جڑا سامنے میں جنازہ پڑھان والا وہ بھی باقی بلا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ سوال کرنے والیا ان تینوں مسئلہ سمجھ آ جانا چاہیے، وہ جڑا چار پائی تے انہوں فانی ہے، ان جڑا جنازہ پڑھا رہا ہے وہ باقی بلا ہے۔ اللہ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ ایسے واسطے فرماندے نے ولی اللہ دے عمر دے نہیں اتھ کر دے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا اتر گئے نال خاموشی، وہ جنہ عشق نماز پڑھیا او کدی نہیں مرتے، او کامل ولیاں تے
اج بھی تک لے دی بے پل دے ہر مشکل دی کچی یارو ہاتھ ولیاں دے آئی ولی نگاہ کرن جس ویلے پھر مشکل روے نہ کائی حضرات یہ چاند چڑھ چکا ہے کہ نہیں آگے چڑھ گیا یہ مہینہ حضرت سیدنا تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل رازدار مصطفیٰ غم گسار مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ اج یار مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے حوالے نالے پورا مہینہ ہی تے انشاءاللہ اگلا جمعہ بشرط زندگی بشرط صحت و تندرستی حضرت سیدنا صدیق اکبر